کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ارشاد گرامی ہے کہ امام کی مثال کعبے کی ہے، اور ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کر دوں تو گویا شہزادی یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ امام کی مثال چشمے کی ہے، پیاسے کو چشمے کے پاس آنا ہے، چشمے کو پیاسے کے پاس نہیں جانا ہے۔ اہل بیت کو ہماری محفل کی، ہماری مجلس کی، ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی بقا کے لیے تذکرہ اہل بیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں بحیثیت انسان باقی رہنے کے لیے اہل بیت سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے، ان کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے، اور اس دامن کو تھامنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیاں بھی ان کے نام کر دیں اور اپنے غم بھی ان کے نام کر دیں، یعنی ان کا غم ہمارے ہر غم پر بھاری ہو اور ان کی خوشی ہماری ہر خوشی پر فوقیت رکھتی ہو، ان کی خوشی کے سامنے ہماری ذاتی خوشیاں کچھ نہ ہوں اور ان کے غم کے سامنے ہمارے ذاتی غم کچھ نہ ہوں۔ یہ پہلی منزل ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ جذبہ ہوگا، جب یہ سوچ ہوگی تو پھر ہم اسی اعتبار سے ان کی شان میں تقریبات منعقد کریں گے۔ امام ہادی صلوات اللہ علیہ اس ماہ رجب کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اس 10ویں امام کا۔ وہ کیا تعلق ہے کہ آپ کی اسی مہینے میں ولادت ہے اور اسی مہینے میں شہادت ہے۔ ماہ رجب کی 3 تاریخ کو آپ کی شہادت ہے اور ماہ رجب ہی کی 5 تاریخ جو آپ شب آ رہی ہے آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ عمر مبارک بھی آپ کی زیادہ نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے جو والد گرامی امام محمد تقی وہ سب سے کم عمر امام ہے، یعنی 25 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی، اور خود آپ کی عمر مبارک بھی زیادہ نہیں ہے، 34 سال کل آپ کی عمر ہے۔ 34 سال، یہاں پہ ہم بہت سارے 34 سال سے زیادہ کی عمریں رکھنے والے ہیں۔ 34 سال میں امام ہادی کی شہادت ہو جاتی ہے، اور کیسے کیسے ظالم خلفاء کا اور ظالم حکمرانوں کا دور گزرا، جن میں سے ایک کا نام متوکل، جس کے ظلم کی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی کہ اس نے کربلا کی زمین کے اوپر حل چلوا دیا تھا اور زیارت کے اوپر پابندی لگا دی تھی، اور بالکل گویا اہل بیت کا نام و نشان مٹا دینے کے در پہ تھا۔ تو ایسا دشمن سادات اور دشمن ائمہ اور دشمن دین شخص جس کی حکومت ہو، اس دور میں اس امام منصوص من اللہ کو امامت کرنی ہے۔ اس دور میں اس امام منصوص من اللہ کو اپنے شیعوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، شیعت کا تحفظ کرنا ہے، تشیع کو باقی رکھنا ہے۔ یہ تشیع اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ خالی تصور کر لیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جب متوکل کی حکومت ہے اور وہ اس قدر دشمن ہے، امام علیہ السلام کو شیعوں کو بھی بچانا ہے اور شیعت کو بھی بچانا ہے، دین حقیقی کو بچانا ہے۔ اور پھر آپ ظاہر ہے کہ مدینے میں آپ کو رہنے نہیں دیا گیا، امام ہادی صلوات اللہ علیہ کو شیعوں کے ساتھ رابطہ رکھنے نہیں دیا گیا، بلکہ اسی لعین کے حکم کے اوپر آپ کو سامرہ منتقل کیا گیا۔ علیکم السلام۔ وہ سامرہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں امام علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے، جہاں آپ کی زیارت گاہ، آپ کا مزار ہے۔ امام ہادی اور امام عسکری ایک ہی مزار ہے آپ کی، دونوں کی ساتھ ساتھ ہی ذریعہ اقدس موجود ہیں، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم آپ کی زیارت سے شرف یاب ہوں۔ آپ کا لقب ہادی ہے، اور یہ وہ نام ہے، وہ لقب ہے تقی نقی، آپ کا لقب جو رسول اللہ کا عطا کردہ لقب ہے، جو لوح کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس لوح کا تذکرہ میں کل کی گفتگو میں آپ سے کر چکا ہوں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ شیعوں تک امامت کو پہنچانا ہے، تشیع کو پہنچانا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ نہ یہ واٹس ایپ کا دور ہے، نہ یوٹیوب کا دور ہے، نہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ اور ذرائع ابلاغ موجود ہیں۔ اتنا سخت، اتنا گھٹن کا ماحول، اتنے ظلم کا ماحول، اور اس دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر عائد ہے کہ آپ کو امامت کرنی ہے۔ کئی مرتبہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ائمہ طاہرین سے محبت کیوں کی جائے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ ائمہ طاہرین کسی بھی ایک امام کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اس سیرت کا ایک ایک لفظ بتائے گا کہ کائنات میں اتنی عظیم ہستی اگر کوئی اور ہو تو پھر اسی سے محبت کی جائے۔ ہر امام نے اپنے دور میں جس طرح سے وقت کے اور حالات کے تقاضے تھے، دین کا بھی تحفظ کیا اور شیعت کا بھی تحفظ کیا۔ چنانچہ جس وقت حکم آ گیا
اور آپ کو مدینے سے سامرہ آپ منتقل ہونے لگے تو آپ سیدھے سامرہ نہیں گئے، بلکہ اب یہ تدبیر الہی تھی کہ آپ نے ایک موقع نکالا کہ راستے میں اپنے جد امجد مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے روضہ اقدس کی نجف اشرف میں آپ زیارت کرتے ہوئے پھر تشریف لے جائیں. اور جب یہ موقع ملا، ظاہر ہے حکومت مجبور ہوئی، سپاہی مجبور ہوئے کہ آپ کو صرف زیارت کا موقع دے دیا جائے کہ آپ جائیں اور زیارت کریں. میں قربان جو امام ہادی پر جا کے جو زیارت پڑھی ہے، اس زیارت میں شیعوں کو امامت سکھا دی. آپ نے جا کر کے زیارت پڑھی ہے اور اس زیارت میں آپ نے امامت سکھا دی ہے. اتنا سا موقع ملا ہے. وہ زیارت آپ کی زیارت غدیریہ کے نام سے مشہور ہے اور آج تک محفوظ ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے. چونکہ وہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، یوم غدیر تھا، آپ گئے اور یوم غدیریہ زیارت مولا نے پڑھی. اور یہ غدیریہ زیارت اتنی مستند، اتنی عظیم اور ایسی اتھینٹک، جس کی سند میں کوئی شک نہیں، جس کے متن میں کوئی شک نہیں، جس کے راوی معصوم، جس کے راوی موثق علماء اور ہم تک پہنچی ہے. کیا کیا آپ نے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے فضائل و کمالات زیارت کی شکل میں بیان کرنے شروع کر دیے کہ آپ صرف وصی رسول اسلام نہیں ہیں، وارث علم انبیاء بھی ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ امام المتقین ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ یعصوب الدین ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ آپ نے اس زیارت کے اندر امیر المومنین کی 200 فضیلتیں بیان کی. 200 فضیلتیں بیان کی، اور ان 200 فضیلتوں میں سے 60 فضیلتیں وہ ہیں کہ اسی زیارت کے اندر ان میں قرآن مجید کے حوالے دیے. یعنی 60 فضیلتیں وہ ہیں جو قرآن مجید سے آپ نے بیان کی. آیا اکمال کا تذکرہ کیا، آیا تطہیر کا ذکر کیا، آیا مودت کا تذکرہ کیا، آیا اطعام کا ذکر کیا، اور آیا لیلۃ المبیت کا ذکر کیا. یہ ان آیات کی طرف اشارہ کر کے آپ نے 60 آیتوں کا ریفرنس، 60 آیتوں کے حوالے سے مولا کائنات کی فضیلتیں بیان کر دی. پھر روایات کے ذیل میں، احادیث سرکار رسالت مآب کے ذیل میں آپ نے شان امیر المومنین بیان کی. آپ نے شان امیر المومنین اور آپ کی فضیلتیں بیان کی اس زیارت میں. اور اس کے بعد پھر تاریخی اعتبار سے کہ فاتح بدر کون ہے، فاتح خندق کون ہے، فاتح خیبر کون ہے، یہ ساری فضیلتیں بیان کر کے گویا آپ نے اس گھٹن کے ماحول میں جہاں کتابیں نظر آتش کی جا رہی ہیں، زیارت کی شکل میں مولا کے فضائل شیعوں تک پہنچا دی. صلوات بھیجیں بر محمد. لہذا ایک سب سے کارنامہ آپ کا عظیم زیارت غدیریہ کی شکل میں، اور دوسرا کارنامہ آپ کا وہ بھی زیارت کی شکل میں. آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ امام ہادی کا دور کتنا مشکل. اچھا، میں ایک بریکٹ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارے رہبر معظم انقلاب کہ اللہ انہیں سلامت رکھے، کہ انہیں جو تاریخ اور سیرت کے اوپر عبور حاصل ہے اور ایک عظیم مہارت حاصل ہے انہیں ائمہ کی سیرت سے متعلق. تو آپ کو معلوم ہے کہ کن ائمہ کی سیرت سے متعلق ان کو سب سے زیادہ عبور حاصل ہے اور سب سے زیادہ مہارت حاصل ہے. وہ یہی 2 امام ہیں، باپ بیٹے، امام جواد، امام محمد تقی جواد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام، جن تک ہماری عقیدتیں پہنچتے پہنچتے، کل بھی لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ تھک جاتی ہیں. ان ائمہ کا ذکر ہم زیادہ نہیں کر پاتے ہیں، ان کی شان ہم زیادہ نہیں بیان کر پاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو کارنامہ ہمارے اور آپ کے اس عظیم امام کا ہے، امام ہادی کا، وہ زیارت جامعہ کبیرہ کی صورت میں ہے. یہ زیارت جامعہ کبیرہ آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی، اور بھی زیارت کی کتابوں میں یہ زیارت مل جائے گی. یہ جامعہ کبیرہ جو زیارت ہے، یہ زیارت غدیریہ سے کافی بڑی زیارت ہے، اور یہ اس کے اندر آپ نے علم کا سمندر کوزے میں سمو دیا ہے. زیارت جامعہ کبیرہ بہت عظیم زیارت ہے، اور اسے زیارت جامعہ کبیرہ کو یہ حقیر عرض نہیں کر رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ کسی کو امامت کو پہچاننا ہے تو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھو.
امامت کو پہچاننا ہے اگر کسی کو تو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھے. اب آپ پہچانے امام ہادی کی شان کیا ہے, امام ہادی کا مقام کیا ہے, امام ہادی کا کارنامہ کیا ہے. امام ہادی کی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما کے گئے تھے, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے میری عترت ہے. آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اگر دو چیزیں سرکار دو عالم چھوڑ کر کے گئے ہیں, ایک کتاب ہے تو دوسرے اہل بیت اطہار ہیں. میرے اپنے الفاظ ہیں کہ ایک اگر آئین خداوندی کی تحریر ہے تو دوسری آئین خداوندی کی تصویر ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اگر کتاب ناطق قرآن صامت کی تفسیر کی ضرورت ہے تو کیا بولتے قرآن کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر اللہ کی کتاب کی تفسیر کی ضرورت ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے امام کی بھی تفسیر کی ضرورت ہے, ان کی بھی تشریح کی ضرورت ہے. تو کتاب کی تفسیریں کرنے والے مفسرین بہت ہیں, اہل تشیع میں بھی ہیں, اہل تسنن میں بھی ہیں, مگر امامت کی تفسیر کون کرے؟ یہ کارنامہ اکلوتے امام ہادی کا ہے جن نے زیارت جامع کبیرہ پیش کر کے امامت کی تفسیر کر دی. زیارت جامع کبیرہ جس کو امامت کا علماء نے انسائکلوپیڈیا کہا ہے. امامت کو پہچاننا ہے تو اس زیارت کے ذریعے سے پہچانو, امامت کے دشمنوں کو پہچاننا ہے تو اس زیارت کے ذریعے سے پہچانو, امامت کی اطاعت کیسے کرنی ہے, طریقہ کیا ہوگا, وہ اس زیارت کے اندر ملے گا. کبیرہ جامعہ بھی اور کبیرہ بھی, اللہ اکبر, عجیب صفتیں ہیں اس کی, جامعہ بھی اور کبیرہ بھی ہے. کیسے جامعہ ہے اور کیسے کبیرہ ہے؟ کبیرہ اس لیے ہے کہ مفصل زیارت ہے, بڑی زیارت ہے, تفصیلی زیارت ہے. دیگر جو زیارت ہم پڑھتے ہیں بلکہ ایک اور زیارت جامعہ صغیرہ کے نام سے بھی آپ کو مفاتیح میں مل جائے گی. وہ مختصر ہے, وہ چھوٹی ہے, لیکن یہ مفصل زیارت ہے. جامعہ کیوں ہے کہ اسے کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جاؤ تو اس زیارت کو پڑھ سکتے ہو, کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جاؤ تو اس زیارت کو پڑھ سکتے ہو. کہ اور کیا وجہ ہے, کس وجہ سے اس کو جامعہ کہا جاتا ہے؟ کہ کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جاؤ تو اسے پڑھ سکتے ہو اور جب چاہو تب پڑھ سکتے ہو. یہ دوسری فضیلت ہے اس زیارت کی, جب چاہو, وقت کی بھی قید نہیں ہے. وگرنہ آپ نے دیکھا کہ کئی زیارات مخصوص ہیں, ساتھ میں ان کا وقت لکھا ہوا ہے. اس وقت کی بہت اہمیت ہے. کتابوں میں جہاں زیارت لکھی ہوتی ہے وہ ساتھ میں لکھا یہ ہوتا ہے کہ اسے کب پڑھا جائے. مگر زیارت جامع کبیرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی امام کی زیارت کے وقت پڑھ سکتے ہو, کبھی بھی پڑھ سکتے ہو اور کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہو, کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہو, یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہو, وہاں جا کے بھی پڑھ سکتے ہو. اور اس کے بعد یہ جامعہ کیسے ہے کہ امام معصوم کی جتنی بھی صفتیں اور شؤون ہوتی ہیں وہ سب کی سب یہاں سمیٹ دی گئی. چونکہ یہ بیان کسی ناقص کا نہیں, پوری توجہ چاہتا ہوں, یہ کسی عاصی کا بیان نہیں ہے. پوری توجہ, علی کو کوئی علی جیسا ہی پہچان سکتا ہے, عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. عام انسان امامت کی تفسیر نہیں کر سکتا تو پہلا علی کی شان کیا ہے 10واں علی بتائے گا. ایسا جو شان ہے امامت کی, جو فضیلت ہے امامت کی, وہ یہاں پر سمیٹ دی گئی ہے. اس لیے یہ زیارت جامعہ ہے اور اس زیارت کو امامت شناسی کا پورا کورس کہا گیا ہے. اللہ اکبر. امامت شناسی, کسی کو امامت کو پہچاننا ہے, امام کو pehچاننا ہے تو وہ پورا کورس زیارت جامع کبیرہ کی شکل میں ہے. مگر ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی دعا پڑھتے بھی ہیں تو صرف الفاظ تک محدود رہتے ہیں. ہم زیارت پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس زیارت کے اندر کہا کیا گیا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دور ائمہ کو نہیں جانتے, ہم ائمہ کے ادوار کو نہیں پہچانتے. ائمہ کا دور یہ تھا کہ جہاں بیٹھ کر کے اس طرح کی محفل نہیں کی جا سکتی تھی, جہاں شاگردوں کو ائمہ تعلیمات اپنی نہیں پہنچا سکتے تھے, تو کس شکل میں پہنچائی؟ میں اپنے جد کی زیارت کر رہا ہوں, میں اپنے جد کی زیارت کر رہا ہوں. اس زیارت کے ذیل میں معارف اہل بیت, تعلیمات اہل بیت, تعلیمات الہی, تعلیمات قرآن, تعلیمات خدا, شان امامت ائمہ نے بیان کر دی.
اور اس کا ایک نمونہ اور بہترین نمونہ اور شاید سب سے عظیم نمونہ زیارت جامع کبیرہ کی شکل میں ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص گیا تو کیا چھوڑ کے گیا, اس کی کیا میراث ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ امام ہادی دنیا کو کیا دے کے گئے تو جواب یہ ہے کہ امام ہادی امام علی نقی, یہ 10واں علی, یہ 12واں معصوم دنیا کو زیارت جامع کبیرہ دے کے گیا, یہ دنیا کو زیارت غدیریہ دے کر کے گیا. صلوات بھیجے بر محمد والے بس ایک جملہ زیارت غدیریہ سے متعلق اور اس کے بعد امام کی صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمت کو ختم کر دینا چاہتا ہوں, چونکہ جہاں ہم امام کی شان کو بیان کریں وہاں آپ نے فرمایا کیا ہے, آپ کی تعلیمات کیا ہیں. اگر سب نہیں تو کم سے کم ایک نشست میں ایک حدیث کا ذکر تو ہونا ہی چاہیے. اتنا تو کم سے کم حق ہے ہی کہ ہم پورا 2 مہینے 10 دن امام حسین صلوات اللہ علیہ کا ذکر کریں. لیکن افسوس کا مقام ہو کہ کسی بھی بڑے سے لے کے بچے جوان کسی سے پوچھیں کہ بھائی اپنے امام حسین صلوات اللہ علیہ کی کوئی ایک حدیث سنا دو, آپ نے فرمایا کیا, اور ہماری زبان پہ تالے لگ جائیں, ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ امام نے کیا فرمایا. یہی پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ نے کربلا میں کیا فرمایا, عصر عاشور آپ کے کیا ارشادات تھے, آپ نے خطبے کون سے پیش کیے, کوئی ایک جملہ تو پتہ چل جائے. نہیں, یہ مقام افسوس ہے, یہ مقام افسوس ہے. اور ہاں, ہم جیسوں کی بھی اس میں غلطی ہے, میں بھی شامل ہوں. ہمارا کام ہے کہ کم سے کم جہاں امام کی فضیلت بیان ہو وہاں امام کی تعلیم بھی تو بیان ہو, وہاں امام کی حدیث بھی تو بیان ہو, اور جب بیان ہوتی رہے گی تو ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے گی. صلوات بھیجے بر محمد تو عزیزو, 2 زیارات ہمارے سامنے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے. 2 زیارات ہمارے پاس ہیں, ایک زیارت عاشورہ اور دوسری زیارت غدیریہ. ہم اہل شیعوں کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے, کوئی شیعت کوئی اسلام کے فرقے کا نام نہیں ہے, یہ ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ کر دیں کہ شیعت اصل اسلام کا نام ہے. فرقے یہاں سے بنے ہیں, اس اسلام سے لوگ منحرف ہوتے گئے, چھٹتے گئے, الگ ہوتے گئے تو مختلف فرقے بنتے گئے. لیکن تشیع تو وہی آئین جو اسلام اللہ کی طرف سے آیا تھا وہی آج تک چلا آ رہا ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے, باقی دنیا والے اس کو فرقہ کہتے رہے مگر ہمیں اس کو کبھی بھی اسلام کا ایک فرقہ نہیں سمجھنا چاہیے, یہ آئین اسلام ہے. تو 2 زیارتیں ہمارے پاس عین اسلام رکھنے والوں کے پاس, اصل اسلام رکھنے والوں کے پاس, اہل تشیع کے پاس ہیں. کیونکہ ہمارے پاس 2 تاریخیں ہیں سال کی, ایک تاریخ سب سے بڑی غم کی تاریخ ہے اور دوسری تاریخ سب سے زیادہ خوشی کی تاریخ ہے. سب سے بڑی غم کی تاریخ 10 محرم الحرام ہے اور سب سے بڑی خوشی کی تاریخ 18 ذی الحجہ ہے, وہ عید اللہ الاکبر ہے. دونوں کے لیے عزیزو 2 زیارات ہیں. اور کیا آپ نے, ایک زیارت عاشورہ اور دوسری زیارت غدیریہ. جس طرح زیارت عاشورہ سے مخصوص نہیں ہے, آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور کیا جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حساب کتاب نہ ہو اور مولا کی شفاعت آپ کو مرتے ساتھ ہی حاصل ہو جائے, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کی پابندی شروع کر دیجیے. صرف محرم کے دنوں میں نہیں, زیارت عاشورہ روزانہ پڑھیے اور اس کی برکتیں اپنی زندگی میں آپ خود ملاحظہ کرتے چلے جائیں گے. تو ایک وہ زیارت ہے جو اس یوم غم سے, جو سب سے بڑا غم کا دن ہے, اس سے مخصوص ہے, اور دوسری وہ زیارت ہے. آئیے تشریف لائیے, السلام علیکم, آئیے تشریف لائیے, آجیے. صلوات بھیجے پر محمد والے اور دوسری زیارت ہے کہ جو سب سے بڑے خوشی کے دن سے مخصوص یعنی خوشی کے دن سے مخصوص نہیں, خوشی کے دن سے منسوب ہے, وہ زیارت غدیریہ جو امام ہادی صلوات اللہ علیہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو جیسے زیارت عاشورہ کہیں سے کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے, ویسے زیارت غدیریہ بھی کہیں سے کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور معنی کو سمجھ کر کے پڑھیں, اس میں جو مولا کی فضیلتیں بیان ہوئی, جیسا کہ میں نے خدمت میں عرض کیا, آیات اور روایات کے اور تاریخ کے حوالوں سے کم جب ہم پڑھتے جائیں تو اس کے ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کے معنی کو بھی سمجھیں. بلکہ اگر میرے دل کی خواہش آپ سنیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلیمات اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے اوپر باقاعدہ درسی سلسلہ چلنا چاہیے, چونکہ یہ تو کورسز ہیں جو ائمہ نے ہمیں دے دیے ہیں. امامت کو پہچاننا ہے تو زیارت جامعہ کبیرہ موجود ہے, مولا کائنات کی شان اور فضیلت کو جاننا ہے تو اگر کسی معصوم نے بیان کی ہو تو اس سے بڑا کسی قوم کے پاس سرمایہ کیا ہو سکتا ہے. کوئی خطیب فضیلت بیان کرے تو ایک الگ بات ہے, کوئی شاعر قصیدہ پڑھے تو یہ ایک الگ بات ہے, 10واں علی پہلے علی کی شان بیان کرے,
اور اس کو ایک طرف ہماری توجہ نہ ہو تو یہ ہماری محرومی ہے. نہیں عزو، اس کو باقاعدہ سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے ہمیں گزرنا چاہیے. کسی کو استاد بنا کر کے اسے سیکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایک فقرے کے معنی اور مفاہیم اور مطالب اور موضوعات ہمیں بتاتا چلے. تو عزو، یہ گزارش میرے آپ کے سامنے رہے کہ جس طرح زیارت عاشورہ کہیں سے کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، ویسی زیارت غدیریہ بھی کہیں سے کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو زیارت عاشورہ کی بھی پابندی ہم کریں اور زیارت غدیریہ کو بھی ہم پڑھتے رہیں عزیزو، اور زیارت جامعہ کبیرہ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے پڑھیں. بس مولا کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو ختم کر دوں. اور یہ حدیث عجیب بات یہ ہے کہ اسے یہاں وہاں ادھر ادھر اچھی ڈیزائننگ کے ساتھ اور اس کے ترجمے کے ساتھ نشر بھی کیا جا رہا ہے، مگر شاید یہی وجہ ہو کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں ممبر سے اس کو بیان کر دوں کہ اس کے جو معنی اور ترجمہ اس کا بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں آ پا رہی ہے جو امام نے فرمایا ہے. امام کا جو ارشاد ہے وہ بہت عظیم ہے. امام کا جو ارشاد ہے اس کے اندر معنی اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے جو پوشیدہ ہے، مگر جس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. نعوذ باللہ. نہیں، اس سے ایسا نہیں ہے. امام نے کیا فرمایا؟ من ہانت علیہ نفسو فلا تعمن شرا. اس کا ترجمہ تو یہ کیا گیا جو اپنی کسی شخصیت کا قائل نہ ہو. غالباً آپ ہی نے شیئر کیا تھا کسی گروپ کے اوپر. جو اپنی کسی شخصیت کا قائل نہ ہو اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھو. آپ کو لگے گا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں عزو. زبان عصمت سے نکلا ہوا فقرہ ایک عام جملہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. زبان عصمت سے نکلا ہوا جملہ کلام وحی ہے. زبان عصمت سے نکلا ہوا فقرہ کلام وہی، اس کا وہی مقام اور وہی شان ہے جو آیت قرآن کی شان ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. جس شخص کے نزدیک اپنی کوئی شخصیت نہ ہو، نہیں عزو، اس سے وہ معنی نہیں نکلتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری زبان میں بھی وہ طاقت نہیں ہے اور دامن وقت میں بھی وہ گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی آپ کے سامنے پوری طرح سے تشریح کر سکوں. بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص، ترجمہ تو یہی ہوگا، جو شخص اپنی توہین کرتا ہو، جو شخص خود کو ذلیل کرتا ہو، جو شخص اپنی توہین کرتا ہو، خود کو ذلیل کرتا ہو، خود کو کوئی حیثیت نہ دیتا ہو، جو اپنے عزت کا قائل نہ ہو، دوسرے الفاظ میں کہا جائے جو خود اپنی عزت نہ کرتا ہو، کبھی بھی اس سے مطمئن نہ رہنا، وہ کوئی بھی تمہیں بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے. اب یہ کیا کیا؟ یہ مولا نے بہت بڑا دشمن شناسی کا فارمولا دے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھنے میں کوئی شخص بڑا حسین لگ رہا ہو، کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہو، یا اور اس کی چیزیں تمہیں بہت اٹریکٹ کر رہی ہوں، مگر یہ دیکھو کہ وہ اپنی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر اپنی عزت نہیں کرتا ہے تو کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ تمہارا سگا نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا اپنا نہیں ہو سکتا. بس عزیزو، تو اپنی عزت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عزت کرنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جائے؟ نہیں عزیزو، وہ تو تکبر ہے. کہ اپنی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ایگو رکھنے لگ جائے، انسان انا پرست ہو جائے، یہ سوچنے لگ جائے کہ میں کچھ ہوں. نہیں عزیزو، نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے. ایگو میں اور عزت نفس میں، انا پرستی میں اور عزت نفس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور زمین آسمان کا فرق اگر اس حقیقت کی اللہ توفیق دے، میں اپنی زبان سے اپنی خدمت میں بیان کر دوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے، کہ خود کو عزت دینے کا مطلب کیا ہے اور تکبر کرنے کا مطلب کیا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. آپ حضرت نے صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. صلی علی محمد والے محمد. خود کو عزت دینے کا مطلب کیا ہے اور تکبر کرنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کو کمالات کا مالک سمجھے اور دوسروں سے برتر سمجھے. اور کیا؟ انسان خود کو کسی کمال کا مالک سمجھے اور دوسروں سے اس کمال کی وجہ سے دوسروں سے خود کو برتر سمجھے. کوئی بھی کمال ہو سکتا ہے، کوئی بھی کمال ہو سکتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے لمبے قد والا ہو، کوئی ہو سکتا ہے اچھی آواز والا ہو، کوئی ہو سکتا ہے بڑی ڈگری والا ہو، کوئی ہو سکتا ہے زیادہ علم رکھتا ہو، کسی کو ہو سکتا ہے بولنا آتا ہو، اس کو اپنی خطابت پر ناز ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کمال کا خود کو مالک سمجھنا اور اس کی وجہ سے خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، یہ تکبر ہوتا ہے. لیکن اس کمال کو عطائے الہی سمجھنا اور اس عطائے الہی کی قدر کرنا عزت نفس ہوتی ہے.
فرق پہچانا آپ نے؟ تکبر کیا ہے اور عزت نفس کیا ہے؟ اس ترجمے کے اندر اس مولا کی حدیث کے معنی پوری طرح سے بیان نہیں ہو رہے ہیں. تکبر الگ ہے، عزت نفس الگ ہے. ساری چیزوں کو اپنا سمجھنا اور اپنے لیے سب کچھ چاہنا مفاد پرستی ہے، تکبر ہے، انا پرستی ہے، ایگو ہے. نہیں عزیزو، ساری چیزوں کو اللہ کی سمجھنا اور اس نسبت کا احترام کرنا. پوری توجہ کہ جب میں اللہ کا ہوں تو میری شان نہیں ہے کہ میں اللہ کی معصیت کروں. جب مجھے اللہ نے تکریم کی ہے، جب مجھے اللہ نے بڑا بنایا ہے، جب مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات کا شرف عطا کیا ہے، تو میری شان نہیں ہے کہ میں اسی کی معصیت کروں. میری شان نہیں ہے کہ میں اس کی حرام چیزوں کو ہاتھ لگاؤں. یہ میری شان نہیں ہے کہ میں گناہوں میں ملوث ہو جاؤں. یہ میری شان نہیں ہے کہ لوگ مجھے فاسق و فاجر کہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزو. تو جب انسان نے اپنی اللہ کی نسبت کی قدر کی تو یہ عزت نفس ہے. اور پھر آپ کی نسبتیں تو اس سے کہیں بڑھ کر کے ہیں. آپ صرف اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ صرف اللہ کی تخلیق نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے دوسرا شرف عطا کیا. وہ کیا کہ آپ کو اس گھر میں پیدا کیا کہ جو راہ حق پر تھا. یہ آپ کا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اس کی عطا ہے. تو اس کی قدر کرو. پوری توجہ، اس کی قدر کرو. یہ عزت نفس ہے کہ مجھے اللہ نے شیعہ بنایا ہے، مجھے اللہ نے محب اہل بیت بنایا ہے، مجھے اللہ نے اس گودی میں بھیجا ہے کہ جو ماں اہل بیت اطہار سے محبت رکھتی تھی. لہذا یہ اللہ کی عطا ہے، مجھے اس کی قدر کرنا ہے. جب میری نسبت علی اور اولاد علی سے ہے، محمد و آل محمد سے ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہنے والے یہ کہیں کہ شیعہ ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے میں نے اپنی توہین نہیں کرائی، مکتب اہل بیت کی توہین کرائی. اور کیا آپ نے تو عزت اپنی کرنا کیا ہے اور تکبر کرنا کیا ہے، یہ دونوں کا فرق آپ سمجھے تو آپ کی اتنی ہی شان نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف اس گھر میں ہی نہیں پیدا کیا، بلکہ آپ کا ڈی این اے تو سرکار رسالت آپ کے ڈی این اے سے ملتا ہے. آپ کا ڈی این اے تو مولا کائنات کے ڈی این اے سے ملتا ہے. آپ کا اور چھٹے امام کا ڈی این اے ایک ہے، آپ کا اور 10ویں امام کا ڈی این اے ایک ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی شان کیا ہوگی، اس سے بڑا وقار کیا ہوگا، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ ان کا اور آپ کا ڈی این اے ایک ہے. اور پھر انسان وہ کام کرتا ہوا نظر آئے کہ جس سے اہل بیت اطہار ناراض ہوں. تو یہ ہے عزیزو اپنی توہین کرنا، یہ ہے اپنی عزت نہ کرنا، یہ ہے اپنی قدر نہ کرنا، یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے شرف کی ناقدری کرنا. بہرحال عزیزو اس کے اندر بہت تفصیل ہے، میں نے اتنا ہی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ تکبر کرنا اور ہے، اپنی عزت کرنا اور ہے. اپنی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے جو سامنے آئے اسے منہ لگا کے کھا سکتے ہیں، میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں علی والا ہوں. دنیا والے جو سامنے آئے پی سکتے ہیں، مگر میں نہیں. کیوں؟ میں علی والا ہوں. دنیا والے حرام و حلال مکس کر کے تجارت کرتے رہیں، ناجائز منافع اٹھاتے رہے، ناجائز منافع کھاتے رہے. دنیا والے رشوت کھاتے رہے، دنیا والے دنیا والوں کو ستاتے رہے، دنیا والے بندگان خدا پہ ظلم کرتے رہے. یہ ان کا کام ہے. مجھے اپنی قدر کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس علی کا ماننے والا ہوں کہ جو ذاتی گفتگو بھی کوئی کرے تو بیت المال کا چراغ بجھا دیتے. اور کیا آپ نے تو اپنی قدر کرنا اور اپنی عزت کرنا اور ہے، تکبر کرنا اور ہے. تو اپنی عزت یہ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کی قدر کرنا. اللہ نے اگر مجھے یہ توفیق عطا کی ہے کہ علم دین حاصل کروں، یہ توفیق عطا کی ہے کہ مجھے لوگ مولانا صاحب کہیں، تو یہ تکبر کا مقام نہیں ہے. تکبر اگر کروں گا تو یہ گمراہی ہے، قدر کروں گا تو یہ عزت نفس ہے. اللہ کی اس عطا کے اوپر شکر کروں گا تو عزت نفس ہے. اور کیا آپ نے تو آپ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا جس نے اپنی عزت نہ کی، یعنی جو اپنا نہ ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا. جس نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے اپنے شرف کے اوپر، اپنے وقار کے اوپر اور اللہ کی دی ہوئی اس کے پاس جو کمالات ہیں ان کی قدر نہ کی، وہ تمہاری دوستی کی کیا لاج رکھے گا، وہ تمہارا پڑوسی ہونے کا کیا خیال رکھے گا، وہ تمہارا عزیز اور رشتہ دار ہونے کا کیا خیال رکھے گا. جو اپنا نہیں ہوا وہ تمہارا کیا ہوگا. لہذا مولا نے یہ دشمن شناسی بھی کرائی ہے اور آگاہ بھی کر دیا ہے کہ خبردار تم بھی اپنی قدر پہچاننا، تم بھی اپنی توہین نہ کرنا. اور تم اپنی توہین نہیں کرو گے، تم اپنی عزت کرو گے، دنیا تمہاری عزت کرے گی. الہی بحق زہرا و ابیہا